محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. برادران اسلام اور طلبہ عزیز اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے علماء، اکابرین، بہرحال ہمارے ان اکابرین کی موجودگی میں لب کشائی کی جرأت کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن ادب اور احترام ضروری ہے، تو انہی کے کہنے پر آپ کے سامنے اپنے بزرگوں کی پڑھی ہوئی، ان سے سنی ہوئی کچھ باتوں کو اللہ کی توفیق سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اس وقت اس دنیا میں ہم جی رہے ہیں اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور کو سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کی مغلوبیت کا دور کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جس دور میں مسلمان اس دنیا میں بحیثیت حاکم زندگی نہیں گزار رہا ہے، بلکہ مسلمان بحیثیت محکوم زندگی گزار رہا ہے۔ ایک دور تھا آج سے تقریباً 100-150 سال پہلے تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود سے لے کر تقریباً 1300 سال کا عرصہ اس امت مسلمہ پر حاکمیت کا گزرا، اور دونوں زندگی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جب کوئی قوم حاکم بن کر زندگی گزارتی ہے اور کوئی قوم محکوم بن کر زندگی گزارتی ہے تو اس کی زندگی پر اس کے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زندگی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اس زندگی کے بھی دونوں دور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، مکہ مکرمہ میں 13 سال کا عرصہ قبل الہجرہ جو گزرا، وہ محکومیت کا دور تھا، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو پھر وہ اسلام کی حاکمیت کا دور تھا۔ اس امت کو چونکہ قیامت تک ایک طویل عرصے تک اللہ کو لے جانا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے آئیڈیل کے طور پر بھیجا گیا تھا، لہذا امت پر قیامت تک جتنے حالات آ سکتے ہیں، جس قسم کے بھی حالات آ سکتے ہیں، ان تمام کے تمام حالات سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو گزارا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس طرح کے حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول کے ساتھ پیش نہ آتے تو ہمیں آئیڈیل کے طور پر کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں آ سکتی تھی۔ تو آئیڈیل کے طور پر آنے کے لیے ضروری تھا کہ یہ تمام کے تمام قسم کے حالات سے وہ لوگ بھی گزرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پوری انسانیت کو اللہ کا پیغام پہنچا کر ہدایت کا وہ راستہ بتانا جس راستے کے ذریعے سے اللہ کی رضامندی کو حاصل کر کر انسان اپنی منزل مقصود جنت تک پہنچ سکے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد اصلی۔ اور اس کے بعد
دوسری جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہے وہ تمام کے تمام چیزیں کوئی ضرورت کی تحت آتی ہے تو کوئی چیز حاجت کی تحت آتی ہے، لوازمات کے تحت آتی ہے، کوئی مختلف عنوان کے تحت اسے پیش کیا جا سکتا ہے، مگر جیسا کہ قرآن کریم میں خود اب کے بارے میں اعلان کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ متقیوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور علماء کے لیے بہت ہی زیادہ غور و فکر کے ساتھ اور بڑے احتیاط کے ساتھ معاشرے میں خود گزارنے کا اور معاشرے کو صحیح طریقے سے لے جانے کا ہے۔ اس لیے کہ دنیا کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں تو اسلام یہ دنیا میں کبھی مغلوب نہیں ہوا۔ مسلمان مغلوب ہو سکتا ہے مگر اسلام کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت کے اندر کسی قسم کا فتور اور قصور نہیں آ سکتا ہے، تو اس لیے مسلمان تو کمزور ہو سکتا ہے مگر اسلام کمزور نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے بہت سارے لوگ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فتنہ جس سے ہمارا مسلمان دانشور طبقہ اور جس سے مسلمان کا علم اور تعلیم سے تعلق رکھنے والا طبقہ دوچار ہے، وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مرعوبیت کا شکار ہو جاتا ہے، اور مغلوبیت کے زمانے میں انسان کا مرعوب ہو جانا گویا کہ اپنے آپ کو فتنے میں ڈھکیل دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو دین عطا فرمایا وہ دین کامل ہے، تبیان لکل شیء، قیامت تک آنے والے امت کے تمام مسائل کو بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے کتاب و سنت میں بیان کیا ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے کہ ہم نہ تو اپنی صلاحیت کے لیے محنت کر رہے ہیں اور نہ اپنی صالحیت کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ جب تک کہ صالحیت اور صلاحیت یہ دونوں جمع نہیں ہوتے وہاں تک کہ انسان فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو صالحیت اور صلاحیت کا جمع ہونا یہ علماء کے لیے، فضلاء کے لیے اور ہمارے نوجوانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ صالحیت اور صلاحیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایک تو علم کے تصور اسلام نے جو پیش کیا ہے اس علم کے مکمل تصور کو خوب اچھی طرح سمجھے، اور دوسرے نمبر پر علم جب کسی کے پاس آتا ہے تو علم اپنے ساتھ چور دروازے میں کبر کو لے کر آتا ہے، علم اپنے ساتھ عجب کو لے کر آتا ہے، علم اپنے ساتھ حسد کو لے کر آتا ہے۔ تو انسان جب صلاحیت بنی، صلاحیت کے ساتھ صالحیت کیسے آئے، انسان کو اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ بہت سارے لوگ کرتب دکھاتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی رسی پر چل کر دکھاتا ہے، کوئی آدمی گیند کو اپنے سر پر رکھ کر چل کر دکھاتا ہے، تو اس کرتب کو لوگ بڑے تعجب سے دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بیلنس قائم کیا۔ اسی طرح سے اس دنیا میں رہ کر انسان اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بیلنس کے ساتھ کیسے زندگی گزارے، یہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ کیا مطلب بیلنس کے ساتھ زندگی گزارنے کا؟ کہ انسان کے پیش نظر سب سے مقدم اپنا دین، اپنی ملت، اپنی امت اور اپنی آخرت رہے، اور پھر اس کے بعد اس کے پیش نظر دنیا رہے۔ اسی لیے ہمارے ملک ہندوستان میں جب انگریزوں کا تسلط ہوا تو انگریزوں کے تسلط کے بعد اس ملک کے لیے، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے بڑے مسائل تھے، اس لیے کہ مسلمان 800,000 سال سے اس ملک پر حکومت کر رہا تھا، اور پوری پلاننگ کے ذریعے سے
مسلمان کو اس ملک کی حکومت سے بے دخل کیا جا رہا تھا۔ اب بے دخلی کے بعد مسلمان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو تھا، جو اس ملک میں درپیش تھا، وہ مسئلہ یہ تھا کہ کس طریقے سے مسلمان، اس زمانے کا مسلمان اپنے ایمان اور اسلام کو اور اپنی آنے والی نسل کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کر سکے۔ اس لیے کہ دشمن پوری تیاری کے ساتھ میدان میں تھا، اس کے پاس طاقت بھی تھی، اس کے پاس عیاری اور چالاکی بھی تھی، اس کے پاس سازشی دماغ بھی تھا، اور اس کے پاس ہر قسم کے وسائل بھی موجود تھے۔ تو وہ پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اترتا ہے اور پوری پلاننگ کے ساتھ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس ملک سے اسلام اور مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ مگر قربان جائیے ہمارے ان اکابرین پر جنہوں نے اس وقت امت کو سنبھالا۔ ایسے کٹھن اوقات میں جب ضرورت پڑی، انگریزوں کے خلاف میدان میں آ کر انہوں نے جہاد کیا، ان کو اس ملک سے بھگانے کی جتنی بھی تحریکیں چلی، ان تمام تحریکوں میں آپ علماء پیش رہے۔ تو میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ اسلام یہ کبھی پسپا نہ ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا۔ مسلمان اپنے دین سے دور ہو کر یہ پسپا ہو سکتا ہے، مگر اسلام پسپا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے مصر کے ایک عربی کے کاتب جو بہت ساری کتابیں اپنے زمانے میں لکھ رہے تھے، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی فجر الاسلام، دوسری کتاب لکھی ضحى الاسلام۔ تو حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اچھا ہوا کہ اس کے لکھنے والے مساء الاسلام لکھنے سے پہلے مر گئے۔ کیا مطلب کہ احمد امین اور طٰہٰ حسین مصر میں اس بیڑے کو لے کر کھڑے ہوئے کہ وہ پورے طور پر استشراق، مستشرقین، جدت پسندی اور مغربیت کی مرعوب ہو چکے تھے، اور ان کو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ مغرب جو اس وقت دنیا پر رول کر رہا ہے، حکومت کر رہا ہے، یہ مغرب ایسا سمجھ رہے تھے وہ کہ قیامت تک یہ ختم ہی نہیں ہونے والا ہے۔ لہذا پورے اسلام کو پورے طور پر مغربی افکار کے اندر میں کس طریقے سے ڈھال دیا جائے۔ تو حضرت مولانا علی میاں ایسا فرماتے ہیں کہ عجیب و غریب اللہ کا بندہ تھا کہ فجر الاسلام لکھی، ضحى الاسلام لکھی، اور اللہ نے اچھا کیا کہ اس کو مساء الاسلام لکھنے سے پہلے اٹھا لیا۔ کیا مطلب کہ میں نے کہا کہ بھئی اسلام یہ تو کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین کیسے مغلوب ہوگا؟ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے مسلمانوں کا دور ہو سکتا ہے کبھی ترقی کا، اور مسلمانوں کا دور کبھی تنزلی کا ہو سکتا ہے، مگر اسلام تو ہمیشہ اللہ کا دین ہونے کی وجہ سے غالب رہتا ہے۔ تو جب بھی دنیا میں مسلمان حکومت میں کمزور ہوئے، اللہ رب العزت نے حضرات علماء اور وارثین انبیاء کو کھڑا کیا، اور اسلام نے مسلمانوں کی مغلوبیت کے اس دور میں اگر امت کو کسی نے سنبھالا ہے تو وہ ہے طائفۃ من امتی منصورین علی الحق لا یضرهم من خذلهم۔ تو علماء کی ایک جماعت کھڑی ہوتی تھی، اللہ اس جماعت کو کھڑی ہوتی نہیں تھی، اللہ کھڑا کرتا تھا۔ اسی لیے مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی بھی دین کے اس دنیا میں محفوظ رہنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو اس دین کے اصل مرجع اور کتاب کا محفوظ ہونا ضروری، اور دوسرا اس کتاب کو سمجھانے والے کا ہر زمانے میں پایا جانا ضروری، جس کو آپ مختصر الفاظ میں اپنی کتاب تاریخ دعوت و عزیمت میں لکھتے ہیں کہ کتاب اللہ اور رجال اللہ، یہ دونوں ضروری۔ اور اس امت کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور احسان کا یہ معاملہ فرمایا کہ ہر زمانے میں کتاب اللہ کی حفاظت تو ہوئی، مگر ہر زمانے میں اس زمانے کے اعتبار سے اللہ رجال اللہ کو کھڑا کرتا ہے، اور وہ رجال اللہ شریعت اللہ
کتاب اللہ اور دین اللہ کی حفاظت کا پورا فریضہ انجام دیتے ہیں، اور اس فریضے کو انجام دینے کے لیے انہیں حکومت کی ضرورت نہیں، اس فریضے کو انجام دینے کے لیے انہیں طاقت کی ضرورت نہیں، انہوں نے کم سے کم وسائل، کم سے کم ذرائع اور کم سے کم طاقت کے باوجود اسلام کی برتری کو ثابت کر کر بتایا، اور یہی ہوتا ہے کسی مذہب کے مذہب برحق ہونے کی صحیح علامت، کہ طاقت کے بلبوتے پر تو دنیا میں کوئی بھی غالب آ سکتا ہے، مگر بغیر طاقت کے اپنے علم سے، اپنی فراست سے اور اپنی عقل سے، اپنی حکمت سے، اپنی جرأت سے یہ انسان لوہا منوائے، یہ اس دین کے دین برحق ہونے کی سب سے بڑی علامت و نشانی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دین کے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا، اور اللہ کے رسول کے ساتھ حضرات صحابہ کو کھڑا کیا، جو پوری رجال اللہ کی گویا کہ اتنی بڑی تعداد روئے زمین پر، اتنے سارے رجال اللہ کو ایک ساتھ نہ آسمان نے کبھی دیکھا نہ زمین نے کبھی دیکھا۔ 1,00,000 سے زیادہ وہ نفوس قدسیہ، جن نفوس قدسیہ نے دنیا کے چپے چپے میں جا کر اسلام کے زمزمے کو بلند کیا اور لا الہ الا اللہ کی گونج انہوں نے لگائی۔ کبھی وہ تجارت کے لیے کہیں پر چلے گئے، پورا ملک ان کا گرویدہ ہو کر، ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ کبھی وہ اپنے فوج کے چھوٹے سے دستے کو لے کر ہندوستان جیسے ملک میں داخل ہوتے ہیں، اور اس ملک کے اندر مشکل سے 100 سال 150 سال کے عرصے میں تبلیغ کے راستے سے جتنا اسلام اس ملک میں پھیلا ہے، اس ملک کے اندر میں اسلام جہاد کے راستے سے اتنا نہیں پھیلا۔ تبلیغ، اخلاق، انڈونیشیا جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسلمانوں کا ملک کہا جاتا ہے، اسلامی ملک نہیں کہوں گا میں، مسلمانوں کا ملک کہا جاتا ہے، تو وہاں پر تقریباً مسلمانوں کی تعداد 23 سے 25 کروڑ بیان کی جاتی ہے۔ آپ اسلام کی حقانیت کو سمجھ سکتے ہیں اس سے کہ اس انڈونیشیا میں مسلمانوں نے ایک بھی جنگ نہیں کی۔ کتنی جنگ نہیں کی؟ ایک بھی جنگ نہیں۔ اور پورا انڈونیشیا، یہ 90% سے زیادہ لوگ وہاں پر مسلمان ہیں، صرف مسلمان تاجروں اور مسلمان کے اخلاق کے بلبوتے پر اسلام کے اندر میں داخل ہوا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے اسلام کی اس حقانیت کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائے، اور پھر اس کے بعد ہمیں اپنے اس زمانے میں ہم کیا حصہ دے سکتے ہیں اسلام کی سربلندی کے لیے، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا کے لیے ہمارا کیا رول اور کردار ہو سکتا ہے، یہ سب سے زیادہ معنی رکھتا ہے۔ اس لیے کہ اس دور میں انسان پبلسٹی کا بڑا شوق ہو گیا اس میں، کہ کس طریقے سے وہ کوئی بات ایسی کہہ دے کہ لوگ اش اش اور واہ واہ کرے، اور واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کی دنیا پر وہ چل جائے اور لوگ کہہ دے کہ حضرت سے بڑا مفکر آج تک پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ تو نہیں، جب بات انسان خلوص کے ساتھ اپنے دل سے اللہ کے عشق اور رسول اللہ کے عشق میں ڈوب کر، فکر مندی کے ساتھ، درد کے ساتھ اللہ سے دعا کر کر جب بات کہتا ہے، تو کہتے ہیں کہ پر نہیں طاقت پرواز رکھتی ہے، مگر انسان اپنی محنت کے بلبوتے پر چاہے کتنا بھی کہہ دے، خلوص نہیں، للہیت نہیں، اللہ کی رضا کا شوق نہیں، اللہ کا عشق نہیں، امت کا درد نہیں، کتنی ہی قیمتی بات کہہ دے، لوگ اشعش تو کر سکتے ہیں، مگر لوگوں کو اس کے ذریعے سے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور میں اسلام کی تبلیغ کو شروع کیا، اس دور میں کیا ہوا؟ لوگوں نے مخالفت کی، لیکن کیا لوگوں کی مخالفت کرنے سے اور آپ کا لوگوں کو حوصلہ نہ کرنے سے اسلام دب گیا؟ نہیں دبا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، بڑی کوششیں کی، قرآن کریم نے بیان کیا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ قرآن کریم کہیں پر بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے
سازشوں اور فتنوں کا اگر بس چل جائے دنیا کے اندر میں، تزول منہ الجبال، تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ، اور اگر ان کا مکر اور سازش چل جائے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے کیا ہو جائے؟ ہل جائے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ذہن و دماغ میں اس بات کو بٹھانا ہے کہ اسلام مذہب برحق ہے، ہمیں مرعوبیت کا شکار نہیں ہونا ہے۔ آج کی دنیا یہ مسلمان مغلوبیت کے ساتھ مرعوبیت کا شکار ہو گیا ہے۔ ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جو اسلام کو حالات اور تقاضے کا نام دے کر مکمل طور پر جدیدیت اور مابعد جدیدیت کے تابع کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کوشش آج سے نہیں چل رہی، یہ کوشش کسی زمانے میں معتزلہ نے کی، اور اس زمانے میں اعتزال جدید کے نام سے اس کوشش کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو الاعتزال فی ثوبہ الجدید کہا، اور کبھی حضرت نے کہا کہ فرقہ نیچریہ، کہ سب کچھ سائنس کے نام پر اسلام کا پورا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی میں نے کہیں پر پڑھا ایک مضمون عربی کا کہ کس طریقے سے اسلام کو داخلی انداز میں مسلمانوں ہی کے ذریعے سے مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک ایسی جماعت کو عالم اسلام میں کھڑا کیا گیا ہے کہ وہ دو کام کرتی ہے۔ ایک کام ان کا یہ ہے کہ امت کو دین کے نام پر دین سے دور کرنا۔ اب آپ کہیں دین کے نام پر دین سے دور کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی آپ کے سامنے ہمدرد بن کر اس طریقے سے وہ بات پیش کریں گے، اور پھر اخیر میں جب آپ اس کا سرا ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو کہیں نہ کہیں انکار حدیث اور انکار سنت سے جا کر اس کا سرا مل جاتا ہے، جن کو منکرین حدیث کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے طلباء کو کچھ پتہ ہی نہیں انکار حدیث کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور کس طریقے سے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ اسلام بہرحال جو کچھ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکت سے ہے۔ تو قرآن کے ساتھ ساتھ جب تک کہ احادیث مبارکہ نہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ کے فضل سے کہ ہمارے مدارس میں حدیث کی ایک نہیں بلکہ 10 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے اکابرین کی فراست تھی، ہمارے اکابرین کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی تھی۔ کیا بات ڈالی تھی؟ کہ اب کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ ایسا ہے کہ اس زمانے میں امت کو دین سے دور کرنے کے لیے سب سے بڑا سہارا حدیث سے دور کرنے کے ذریعے سے کیا جائے گا۔ اس لیے کہا سیاستہ پڑھاؤ۔ بہت سارے لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ مدرسوں کے اندر میں ایک سال میں سیاستہ پڑھا دیتے ہیں، کچھ درایتاً پڑھاتے ہیں، کچھ روایتاً پڑھاتے ہیں۔ ارے میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، اس کا روایتاً پڑھنا بھی برکت سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ فرامین رسول ہے، وہ اللہ کے رسول کے فرامین ہے اور حضور کے فرامین۔ تو چونکہ ہمارے بچے کچھ نہ کچھ درجے میں تعداد وہ ہوتی ہے جو عربی کو سمجھ لیتی ہے، تو وہ اگر روایتاً بھی پڑھتے ہیں تو بہت ساری چیز ان کی کانوں سے ایسی گزر جاتی ہے کہ وہ مستقبل میں انہیں ان فتنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کام لگتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا مقابلہ تھا خوارج سے۔ جب خوارج سے نہروان کے اندر میں جنگ کے امکانات روشن بالکل ایسا تھا کہ ہونے والی ہے جنگ، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں خوارج کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب خوارج کو دیکھا آپ نے تو دیکھا کہ ان کے پاؤں میں جو ازار ہے وہ نصف ساق تک ہے، ان کی پیشانیوں پر نماز کی نشانیاں ہیں، اتنے نماز پڑھنے والے کہ ان کے پاؤں اور ان کے ہاتھ میں بھی نماز کی نشانیاں لگی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کو بڑا تعجب ہوا، اور آپ نے آ کر حضرت علی سے کہا، اے علی،
آپ ان لوگوں سے لڑیں گے؟ یہ تو بڑے عابد اور تہجد گزار معلوم ہو رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں میں انہی سے لڑوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ حضور نے مجھے کہا ہے کہ علی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم ایسی جماعت سے تمہارا پالا پڑے گا کہ ان کے چہروں پر نماز کی نشانیاں ہوگی، ان کے ہاتھوں میں نماز کی نشانیاں ہوگی، مگر قرآن ان کے حلق سے ایک بارش بھی اوپر نہیں جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو تعجب ہوا۔ عبداللہ بن عباس نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے ایک موقع اور ایک چانس دیجئے، میں خوارج سے جا کر منازع کروں گا، میں ان سے مل کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ قربان جائیے حضرات صحابہ پر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ جانے لگے تو کہا یا ابن عباس، اے عبداللہ ابن عباس، میری ایک نصیحت کو سنتے ہوئے جاؤ، خاصمہم بالسنہ ولا تخاصمہم بالقرآن فإن القرآن ذو معان۔ کہا کہ تم جب ان کے پاس جاؤ تو قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے ان کو سمجھانے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ قرآن کی آیتیں اپنے اندر بہت سارے معنی رکھتی ہیں، وہ کچھ بھی نکال لیں گے، مگر تم ان سے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے دلائل پیش کر کر ان کے اوپر غالب آ سکتے ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں اس کا لحاظ رکھوں گا۔ بہرحال عبداللہ بن عباس گئے وہاں پر، تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ استدلال کے طور پر اپنے غلط نظریات کے لیے قرآن کریم کا ان کا جو استحضار تھا، اس استحضار کو دیکھ کر میں بھی دنگ رہ گیا۔ مجھے فوراً یاد آیا حضرت علی کی بات۔ حضرت علی کی بات جیسے یاد آئی، میں نے احادیث سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، تو پھر وہ کہنے لگے کہ یہ احادیث پر ہم کو بھروسہ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہیں سے انکار حدیث کی بنیاد پر نہ کیا ہو جاتی ہے، شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال انہوں نے کوشش کی۔ اس سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدت پسندوں کے لیے ماڈرن اور سیکولرزم کی طرف امت کو لے جانے کے لیے ان کا سب سے بڑی رکاوٹ اگر کوئی چیز ہے تو وہ احادیث مبارکہ۔ کیوں کہ احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ اب جب وہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا تو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی وجہ سے ان کو اپنی بات منوانے کا موقع نہیں ملتا ہے، اور جب نہیں موقع ملتا ہے تو پھر آدمی اسی چیز کی مخالفت پر کیا ہو جاتا ہے، اتر آتا ہے۔ اس لیے احادیث مبارکہ کو اللہ نے جو پڑھنے کا موقع عطا فرمایا، اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ ہمارے اکابرین نے صحاح ستہ ہے، موطا محمد ہے، موطا مالک ہے، شرح معانی الآثار المستند من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاحکام، جو اس کا پورا نام ہے، ان تمام کے تمام ریاض الصالحین، اتنی ساری کتابوں کو پڑھنے کا موقع دیا تاکہ احادیث مبارکہ کی عظمت ہمارے دل و دماغ کے اندر میں سرایت کر جائے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کا اس موقع پر ہم جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ دوسری بات کہ احادیث مبارکہ یہ جہاں پر اسلام سے دور کرنے کے لیے لوگوں کو انکار حدیث کی طرف لے جاتے ہیں، وہیں پر اگر احادیث مبارکہ کا تفصیلی مطالعہ ہم کرتے ہیں تو یہی چیز لوگوں کو اسلام سے قریب کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے، کیونکہ اسلام کی خوبصورت تصویر کو جتنے بہترین انداز میں احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے اپنے مطالعے کا وسیع ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے احتیاط کے ساتھ اپنے اکابرین کی چیزوں کو بڑے احتیاط کے ساتھ دوسرے لوگوں کی اور زیغ اور ضلالت کے حاملین کے افکار کو اور ان کی کتابوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات میں نے کہا کہ صالحیت کے ساتھ ساتھ صلاحیت کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کے مقاصد میں ہے کیا کہا؟ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس۔
یہ مقاصد بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم لوگ اس سے دور ہو چکے ہیں. جبکہ اگر آپ کے پاس کتنی ہی علمی صلاحیت ہے، مگر آپ کے اندر صلاحیت کے ساتھ صالحیت نہیں آئی، یہ علم آپ کو ضلالت اور گمراہی کی طرف تو لے جا سکتا ہے، مگر یہ علم آپ کو ہدایت کی طرف نہیں لا سکتا. یہ علم آپ کے لیے آخرت میں نجات کا باعث نہیں بن سکتا ہے. لہذا اپنے اندر یہ صالحیت کیسے پیدا ہو؟ تو قرآن کریم کی آیت پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور صالحین کی صحبت اختیار کرو. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو مجدد اور قطب اور ابدال یہ سب نہیں کہا، بلکہ کیا نام دیا ان کا؟ الصحابۃ، ای من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے رسول اللہ کی صحبت اختیار کی. تو صحبت اتنی بڑی چیز ہے کہ صحبت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں عجیب بات پڑھی میں نے. حضرت نے لکھا، طلباء، علماء اور خواص کو نہیں، تجار کو. کل ہی حضرت کے ملفوظات میں پڑھ رہا تھا تو حضرت نے لکھا کہ جو تاجر ہفتے میں ایک مرتبہ یا 15 دن میں ایک مرتبہ کسی ولی یا کسی نیک صالح آدمی کی صحبت میں نہیں جاتا ہے، اس کے دین سے کسی بھی وقت دور ہونے کا امکان ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی تاجر کو کہہ رہے ہیں یہ بات، کہ تاجر کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنا تعلق صالحین کے ساتھ قائم کرے، ان کی صحبت میں جا کر کچھ نہ کچھ وقت گزارا کرے، کیونکہ صحبت جو اثر دکھاتی ہے دنیا میں کوئی چیز وہ اثر نہیں دکھا سکتی ہے. تو اس لیے اپنے تعلق کو، اسی لیے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے اتنی ساری کتابیں لکھی یہ سب، تو حضرت نے عجیب جواب دیا، کہا ہم نے کتب بینی سے زیادہ قطب بینی کی ہے. کتب بینی سے زیادہ قطب بینی کی ہے. کتب یعنی کتابیں، اور قطب یعنی اپنے زمانے کے صالحین، قطب اور ابدال. تو آپ نے کہا کہ میں نے حضرت مولانا یعقوب صاحب، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ، کہا کہ ان لوگوں کی صحبت سے ہم نے جو فائدہ ہمیں حاصل ہوا وہ فائدہ ہمیں کہیں نہیں حاصل ہوا. اور اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں تھے، تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صالحین کی صحبت میں بیٹھنے سے ایک چیز ملتی ہے. اتنا بولا اور چھوڑ دیا. اچھا، حضرت کی مجلس میں کسی کی ہمت بھی نہیں ہوئی کہ حضرت سے پوچھے کہ کون سی چیز حاصل ہوتی ہے، کسی نے پوچھا بھی نہیں. بعد میں جب اللہ نے خانقاہ کی خدمت مجھ سے لینا شروع کی تو میرے دل میں آیا کہ حضرت نے جو کہا اس سے کیا مراد ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب حضرت یہ کہنا چاہتے تھے کہ صالحین کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ کے محبت کی لذت حاصل ہوتی ہے. اللہ کی محبت کی لذت حاصل ہوتی ہے جو انسان کو کہیں نہیں مل سکتی ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارا نوجوان کبھی تھوڑی سی صلاحیت اچھی ہو گئی کہ وہ کبھی کسی باطل فرقے کے افکار سے مرعوب ہو جاتا ہے، کسی بھی طرف چلا جاتا ہے، تو ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے اکابرین موجود ہے، جو ہمارے بزرگان دین موجود ہے، ہمیں ان کی صحبت میں جا کر ان کی صحبت اور ان کی مجلسوں کے اندر میں حاضری دینی چاہیے. جب حضرت تھانوی تاجر کو کہہ سکتے ہیں تو ایک عالم کے لیے اور ایک طالب علم کے لیے ان کی صحبت میں جانا کتنا ضروری ہو چکا ہے. اب کوئی کہے کہ ہمارے زمانے میں تو بزرگی نہیں ہے، لوگ نہیں جانا ہوتا ہے تو بہانہ کرتے ہیں، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے. تو حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ قرآن نے جب یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو ایمان لاؤ
ایمان والو اتقوا اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن نے کہا کہ صادقین اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ہر زمانے میں قیامت تک صادقین کا پایا جانا ضروری ہے۔ کیوں کہ اگر صادقین نہیں ہے تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا حکم ہی نہیں دیا جاتا۔ تو کونوا مع الصادقین کہا، اس کا مطلب صادقین پائے جاتے ہیں۔ اب ہمارا کام ہے کہ ان صادقین کو ڈھونڈ کر ہم ان کی صحبت میں جا کر اپنے آپ کو کسب فیض کرنے کی کیا کریں، کوشش کریں۔ اب اس میں بھی کوتاہی کرتے ہیں کہ صادقین کو ڈھونڈنے کا کیا، اب ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم کو صادقین کیسے ملے، حضرت ابوبکر صدیق جیسے مل جائے، حضرت عمر جیسے مل جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہر زمانے کے صادقین میں بھی فرق ہوتا ہے کہ اب ہمارا زمانہ فتنوں سے گزر رہا ہے، تو اب ہم یہ چاہیں کہ ہمیں ایک ایسا ولی مل جائے جو رات بھر عبادت کرتا ہو، ایسا ولی مل جائے جو سوائے عبادت کے اور کوئی کام نہ کرتا ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی عبادتوں کو، اپنے اللہ سے تعلق کو چھپاتے ہیں، تو ہمیں اپنی استطاعت کے بقدر اسے ڈھونڈنا چاہیے۔ بہرحال، اور آخر میں ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ جو ہمارا یہ دور ہے، تاریخ فتنوں کا دور ہے، جیسا کہ سر نے بھی کہا کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو سنبھالنے کی بڑی ضرورت ہے۔ کیوں؟ ہماری نوجوان لڑکے، ہماری نوجوان لڑکیاں یہ غیروں کی صحبتوں میں جا کر ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں۔ اسی لیے حضرت مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 70 سال پہلے، 60-70 سال پہلے کتاب لکھی، ردت ولا ابا بکر لہا، کہ ارتداد تو ہے مگر کوئی ابو بکر نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرے، جس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے نیا طوفان اور اس کا مقابلہ۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ امت کن حالات سے گزر رہی ہے، ہمارا نوجوان اس کے ذہن و دماغ میں کیا چیزیں چل رہی ہے، ہم کس طریقے سے ان سے تعلق قائم کریں اور اس تعلق کے ذریعے سے ان کو دین سے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہمارا مطالعہ وسیع ہوگا، ہماری صحبت صالحین کے ساتھ ہوگی، تو ہماری بات میں اثر ہوگی اور ہم ان تک پہنچ کر ان کو صحیح معنی میں اسلام سمجھا کر اسلام سے مطمئن کر سکتے ہیں۔ لہذا اس بنا پر ہمیں اپنے آپ کو عصر حاضر کی ضرورت کی کچھ چیزوں کا جاننا بھی ضروری ہے۔ حضرت مولانا ومی صاحب سے ابھی ہم وہی گفتگو کر رہے تھے کہ ہمارے مدارس میں الغزو الفکری کے مضامین کو، المقاصد الشرعیہ کے مضامین کو، اسی طریقے سے ہمارے مدارس میں الحضارت الاسلامیہ، اسی طرح سے حاضر العالم الاسلامی ہے، الاقتصاد الاسلامی المعاصر ہے، السیاست الشرعیہ، اسی طریقے سے العلوم الاجتماعیہ والاسلام، الاعجاز العلمی فی الاسلام فی القرآن والسنہ، یہ وہ مضامین ہیں جن مضامین کو بھی اب ہمیں اپنے طلباء کو پڑھانا ہوگا، تاکہ ہمارے طلباء اصول الدعوہ بہترین انداز میں، مؤثر انداز میں معاشرے کو جیسے داعی کی ضرورت ہے ایسے داعی بن کر معاشرے کے پاس آئے، اور معاشرے کو ان کی زبان میں، کہ کچھ ہمارے ایسے ذہین ہو جو انگریزی بھی سیکھے، عصر حاضر کی بہت ساری چیزوں کو سیکھ کر ان کو اسی انداز میں دین سکھائے۔ اب ہم نے میدان دوسروں کے لیے چھوڑ دیا، وہ لوگ انگریزی میں دین کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، ہمیں انگریزی آتی نہیں، تو پھر جو ضلالت کے حامل گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ جا کر مل جاتے ہیں، تو ہم نے کیوں میدان ان کے لیے چھوڑا؟ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی میں اسلام کی سربلندی کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے، ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں دارالعلوم حیدرآباد کے منتظمین اور ان کے ذمہ داروں کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر بلایا اور ذرہ نوازی کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی، وتعاونوا علی البر والتقوی، اسی طرح سے آگے بڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔